الرحیم کسی کے جسم میں ولی کی روح کا داخل ہونا۔ سوال: ہماری بستی میں محمد عبد الوہاب صاحب ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی کے جسم میں کسی ولی کی روح داخل ہو جاتی ہے اور ان سے بات چیت کرنا اور ان کی حاجت کی پیشن گوئی کرنا۔ اس کے متعلق آپ کا سنی عقیدہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص عقیدہ رکھتا ہے کہ آدمی کے جسم میں ولی کی روح داخل ہو جاتی ہے اور پھر اس ولی سے بات چیت بھی کی جا سکتی ہے اور اس کی ضرورت کی پیشن گوئی پیشگی بتایا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی کے جسم میں ولی کی روح داخل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جواب: مرنے کے بعد آدمیوں کی جگہ علیین میں ہے یا سجین ہے؟ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رہتی ہیں اور بدکاروں کی روحیں سجین میں رہتی ہیں۔ ان مقررہ جگہوں کے علاوہ روحوں کی دنیا میں واپسی نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ کسی کے جسم میں ولی کی روح داخل ہو جاتی ہے۔ روح کی دو جگہیں ہیں، علیین اور سجین۔ نیک لوگوں کی روح علیین میں ہوتی ہے اور بدکاروں کی روح سجین میں ہوتی ہے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ روح کی اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں کسی صورت میں بھی روح واپس نہیں آ سکتی۔ شب جمعہ مردوں کی روحوں کا اپنے گھر آنا۔ بعض حضرات سے سنا ہے کہ شب جمعہ مردوں کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں، یہ کیسا ہے؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جمعرات کی جو رات ہوتی ہے، یعنی جمعرات والی رات، اس دن روحیں اپنے اپنے گھروں کو واپس آتی ہیں۔ تو کیا یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جواب: مذکورہ باتیں غلط ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جمعرات کو فلاں میت کی روح اپنے گھر میں واپس آتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ سوال: حضرات مفتیان کرام، عرض ہے کہ متعدد علماء اور امام صاحب کی تقریروں میں بار بار عالم برزخ کے بارے میں سنتا ہوں۔ یہ عالم برزخ کیا ہے؟ یہ زمانہ انسان کو کب پیش آئے گا؟ براہ کرم مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں جواب مطلوب ہے۔ جواب: انسانی زندگی کے 3 ادوار ہیں، حیات دنیاوی، حیات برزخی اور حیات اخروی۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے یعنی قیامت تک کا زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے انسانی زندگی میں 3 زمانے آتے ہیں، دنیاوی حیات اور برزخی حیات اور اخروی حیات۔ دنیاوی زندگی، برزخی زندگی اور اخروی زندگی۔ یہ جو برزخی زندگی ہے اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تک کا زمانہ، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ انسانی زندگی کے 3 زمانے ہیں، دنیاوی زندگی، برزخی زندگی اور اخروی زندگی۔ برزخی زندگی یعنی عالم برزخ وہ زمانہ کہلاتا ہے کہ جو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کی تائید قرآن کریم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے: وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے ایک برزخ ہے قیامت تک، یعنی کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کا زمانہ برزخ والا زمانہ کہلاتا ہے۔ قبر میں عذاب و ثواب صرف روح کو ہوگا یا روح اور جسم دونوں کو؟ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ قبر میں ہونے والا عذاب و ثواب صرف روح یا صرف جسم کو ہوتا ہے یا دونوں کو؟ اس مسئلہ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ براہ کرم مدلل جواب تحریر فرمائیں۔ قبر میں جو عذاب یا ثواب ہوتا ہے یہ کس کو ہوتا ہے؟ صرف روح کو ہوتا ہے یا صرف جسم کو ہوتا ہے یا روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں جواب مطلوب ہے۔ جواب: اس سلسلے میں مختلف رائے ہیں۔ بعض کے نزدیک عذاب و ثواب صرف جسم یا صرف روح کو ہوتا ہے، جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: قبر کی زندگی میں عذاب یا نعمتیں جسم اور روح دونوں کو ملتی ہیں۔ محلہ الروح والبدن جمیعاً باتفاق اہل سنت وکذا القول فی النعیم۔
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ علامہ ابن تیمیہ سے قبر کی زندگی کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، عذاب اور ثواب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ عذاب و ثواب کس کو ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں صرف جسم کو، اور بعض کہتے ہیں صرف روح کو ہوتا ہے، جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب اور ثواب جو ہے جسم اور روح دونوں کو ملتی ہیں۔ چنانچہ عبارت اس طرح ہے، محلہ الروح والبدن جمیعاً باتفاق اہل سنت۔ عذاب کا جو محل ہے وہ روح اور بدن دونوں ہیں، اور اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي النَّعِيمِ، جہاں تک نعیم یعنی ثواب کا تعلق ہے تو وہ بھی جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب سوال کیا تو یہی جواب ان کو ملا کہ عذاب اور ثواب جو ہیں وہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ قبر میں انسانی کیفیت کیسی ہوگی؟ سوال کیا فرماتے ہیں حضرات علماء کرام اور مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ سوال یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، کیا قبر میں بھی اس طرح سمجھ بوجھ اور عقل و شعور رکھیں گے، یا وہاں کوئی اور کیفیت ہوگی؟ کیا اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کوئی نص موجود ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قبر میں انسان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ کیا دنیا کی طرح ہوگی کہ جس طرح دنیا میں لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، قبر میں بھی ایسی سمجھ بوجھ اور شعور ہوگا، یا پھر وہاں پر کوئی اور انسانی کیفیت ہوگی؟ جواب: حدیث کی متعدد کتابوں میں نصوص مذکور ہیں کہ جس طرح انسان دنیا میں سمجھ بوجھ اور عقل و شعور رکھتا ہے، ایسے عالم برزخ و قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل اور شعور کو لوٹا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں عقل و شعور ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان میں عقل و شعور قبر کے اندر بھی لوٹا دیں گے، جس کے بعد اس سے پھر سوال و جواب ہوگا اور وہ عذاب اور ثواب کو محسوس کر سکے گا۔ سوال: کرامن کاتبین فرشتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ ہم سنتے ہیں کرامن کاتبین فرشتے، تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے؟ جواب: کرامن کاتبین انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں۔ قرآن میں ہے، تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں، تمہارے اعمال نامے لکھنے والے ہیں، وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ آگے حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں، ان میں سے ایک کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں، ان میں سے ایک انسان کے دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں تحریر کرتا ہے، اور ایک اس کے بائیں طرف ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ تو اس کی تائید، اس کی تصدیق قرآن مجید میں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو بہت معزز ہیں، تمہارے اعمال نامے لکھنے والے ہیں، اور وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اسی طرح ایک اور مقولہ ہے حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں، ایک انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے، دوسرا انسان کے بائیں طرف ہوتا ہے۔ تو دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔